12 ربی دی صبح نور اجالا سی میرے پیغمبر پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی کر بھی صدیقہ دا تے چولی بھی صدیقہ دی اور صدیقہ میری اماں جان تیرا کتنا مقام ہے تیری کتنی عظمت ہے تیرا باپ بھی اللہ تو آپ بھی اللہ تے نبی پاک نو سب تو زیادہ پیار بھی توڑے نہ لے اللہ اکبر اللہ کر بھی صدیقہ دا تے چولی صدیقہ دی سینہ بھی صدیقہ دا تے بولی بھی صدیقہ دی اللہ دا حکم یارو پورا ہو من ای والا سی میرے پیغمبر پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی صدیقہ نے ہاتھ چکے صدیقہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعاواں اللہ میرے کتنا حوصلہ ہے اماں جان کا انہوں نے سینہ پاک دے کائنات دی سب تو بڑی ہستی آج لیٹے نے رب کو دعاواں پہ کر دینے آقا فرماندے نے صدیقہ بس کر انہوں شفا دیاں باتاں ختم ہو گئیاں انہوں رب نال ملاقات دیاں باتاں شروع ہو گئیاں نے صدیقہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعاواں اللہ میرے محمد تائیں تو دے دے شفاواں ہتھاں وچ صدیقہ دا کلیجہ پہ آپ کھاندا ابالا سی میرے پیغمبر پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے بس کر دعا دی عائشہ بس کر دعا دی عائشہ آگے وقت نزا دے اللہ دا حکم نہ ٹلنے والا سی میرے پیغمبر پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی آپ وسیعتاں نصیحتاں کر دے رب کو چلے گئے اللہ دے پاک پیغمبر 12 ربیع الاول دنیا تو تشریف لے گئے اے میرے دوستو یقین کر لو اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے چولی دے اندر میرے سینے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی روح پرواز کر گئی میں وہ منظر ویکھیا اس تو بعد کسے دی موت میں نو پریشان کر دی نہیں سی میں نبی پاک دی موت ویکھی ہے پھر کسے دی موت میں نو بٹھی نہیں سی لگ دی آؤ یارو اور کئی چند دن چادتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے اور پاک تھی تے دور تراز گئے کو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ غور کرنا بڑی پتہ دی بات ہے اور 10 ابراہیم خلیل کتے موسیٰ بن عمران کلیم کتے تے ساڑھے ہادی نبی کریم کتے کو لا الہ الا اللہ میں تے پھر تانوں سمجھانے ہی رہنے اور رکھ یاد قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو اور چھڑ جانیں دنیا دے غم شادی نو کو لا الہ الا اللہ اور کر یاد کفن دیاں بندانو اور رکھ یاد
بعد قبر دیاں کندانوں چھڑ جانا ہی زن فرزندانوں کو لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ دا مطلب ایک ہوئی ہے کہ ساری دنیا نے فوت ہو جانے، جدو امام الانبیاء نہیں رہے اسی بھی نہیں رہنا۔ دعا کرو اللہ زندگی بھی اچھی نصیب کرے تے موت بھی نیک نصیب کرے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک میت وانہم میتون۔ سورہ زمر آیت نمبر 30۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں، انک میت وانہم میتون، آپ بھی ایک دن موت کی آغوش میں چلے جائیں گے اور یہ لوگ بھی، ان کو بھی موت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بے شمار، تحمید تمجید اس خالق کائنات کے لیے جو ساری دنیا کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء، ہادی کائنات، امام الرسل، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق اعلیٰ کی طرف سفر، اس کا تذکرہ کروں گا، یعنی کہ آپ کی وفات کا تذکرہ کروں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر اس بات نو بڑی وضاحت نال بیان فرما چھڑے کہ اے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ایسا آنا ہے کہ تسی بھی دنیا تو فوت ہو جانا ہے۔ اس واسطے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کردیاں سن کہ نبی پاک دے موت دے وقت نو ویکھن تو بعد پھر کسی دی موت ساڈے واسطے کوئی انوکھی نہیں سی ہوندی کہ جدوں آپ سرکار دنیا تو چلے گئے تو پھر پچھوں اور کس نے رہنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس دے اندر کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آئے بھی اور پھر رب کو چلے بھی گئے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ فوت تو ہو گئے نے لیکن آپ اسی طرح ہی زندہ نے جب کب دنیا سے زندہ سن، تو یہ عقیدہ ٹھیک نہیں، یہ قرآن دی آیات دے مخالف ہے۔ قبر دی ایک الگ زندگی، قبر دا ایک الگ جہان ہے، اس جہان اندر زندگی سب دی ہے، کافراں دی بھی زندگی ہے، مومناں دی بھی ہے، تے نبی پاک تے ایتھے بھی اللہ سن
قبر سے بھی آلہ نے، کل قیامت نو حشر سے بھی سب تو آلہ ہی ہوں گے، لیکن دنیا جیسی زندگی نہیں. زندگی قبر دی ہے، برزخ دی. اس طرح کہنا بھی ایویں ہی زندہ نے جی میں دنیا چ زندہ سن، اے ٹھیک نہیں. آپ دنیا تو چلے گئے، اور قرآن پاک دی آیات اس بات تے شاہد نے. سورہ انبیاء آیت نمبر 34 ارشاد ہوندا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تواڈے تو پہلے کسے واسطے بھی دنیا دے اندر ہمیشہ دا رہنا رکھیا ہی نہیں، اور اگر تسی دنیا تو فوت ہو جانا ہے تے ایک اس باغ دی مولی نے انہاں بھی چلے جانا ہے. اس آیت اندر بھی نبی پاک دی موت دا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں. اور سورہ زمر دی آیت نمبر 30 اندر ارشاد ہوندا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے محبوب پیغمبر، انک میت وانہم میتون. اے میرے پاک پیغمبر، ایک دن ایسا آنا ہی آنا ہے کہ دنیا تو تسی فوت ہو جانا ہے. ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے کہ تن موت آ جائے گی، تے تانوں ہی نہیں، اے جتنے بھی لوگ نے انہاں بھی دنیا تو سارے نے چلا جانا ہے. دنیا تے صرف رہنا ہے تے اللہ دی ذات نے باقی رہنا. اور قرآن تے ایک اور مقام میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اے دنیا جہان دے لوگوں، ایک دن ایسا آنا ہے اے ساری دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا دا نظام درہم برم ہو جائے گا، نہ زمین او زمین رہے گی، نہ آسمان او آسمان رون گے. چند سورج ستارے آپس دے اندر ٹکرا کے ختم ہو جان گے. ساری کائنات تے ساری دنیا دا نظام ختم ہو جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ رب العزت دا چہرہ تے ذات باقی رہے. یہ رب نے علل اعلان فرما دیتا ہے قرآن وچ بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اندر بھی یہ بیان فرما دیتا ہے. ایک اور مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا مقام بیان کیتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 144. ایک موقع ایسا آیا، جنگ احد دا موقع ہے، تے جنگ لڑدیاں کسی نے افواہ پھیلا دیتی کہ نعوذ باللہ دوران جنگ اللہ دے پاک پیغمبر جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے نے. تے نبی پاک دے کچھ ساتھیاں نے حوصلہ ہی ہار لیا تے پریشان جا ہو گئے. اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں
اے دنیا جہان دے لوگوں اور خاص کر اے میرے نبی دے ساتھیو، وما محمد الا رسول، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم او تے اللہ دے رسول نے، قد خلت من قبلہ الرسل، تے انہاں تو پہلے بھی کئی رسول گزرے نے، وہ بھی اللہ کو چلے گئے تے انہاں بھی ایک دن رب کو چلا جانا ہے۔ اگر وہ اپنی طبی موت فوت ہو جان یا اللہ دے رستے اندر شہید کر دیتے جان تے کیا تسی اپنی ایڑیاں دے بل دین نو چھڑ دیو گے؟ نہیں نہیں نہیں۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ یاد رکھنا، جیڑا بندہ بھی اپنی ایڑیاں دے بل پیچھا ہٹے گا، دین نو چھڈے گا، وہ کسے دا کوئی نہیں، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ رب نے اس آیت دے اندر فرما دیتا ہے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، تے جڑے شکر کرنے والے نے ان قریب اللہ انہوں نے اجر عطا کرے گا۔ کی مطلب ہے؟ ہر حال میں شکر کرنا، اللہ نے جس حالت وچ رکھے ہے اس حالت وچ رب دا شکر ادا کرنا۔ کئی بندے ایویں زندگی دے اندر تھوڑا جا مدو جزر آ جائے، طبیعت دے اندر کچھ تبدیلی آ جائے، ایویں پریشان ہو جاندے نے، اللہ دا شکوہ کر دینے۔ نہ میرے بھائی، مومن تے ہر حال اندر شکر ادا کردا ہے، کدی صبر کر کے شکر کردا ہے، کدی اللہ تے راضی ہو کے شکر ادا کردا ہے۔ تے اللہ فرماندے نے اے میرے نبی دے یارو تے ساتھیو، اللہ دے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول نے، جی میں پہلے اللہ دے رسول آئے تے دنیا تو چلے گئے، انہاں بھی ایک دن چلے جانا ہے، لیکن رب دا دین تے قیامت تک جاری رہنا، تے دین نو نہیں چھڑنا، کیونکہ آپ سرکار نے اے دین ساڑھے واسطے بیان کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرنا، غور محبت نہ پیار نہ، ایک ایسا بھی وقت آندا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے موت دے اثار کس طریقے نال نظر آن لگ پے۔ ایک موقع تے اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی جی سورت نازل کیتی ہے، اس سورت دا نام ہے سورہ النصر۔ کی نام ہے؟ سورہ النصر۔ اس سورت اندر رب نے اپنے پیغمبر دی خفیہ موت دی اطلاع دیتی، تے سمجھن والے نو سمجھ دینے۔ ارشاد ہوندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ رب نے سورت اتاری، توجہ کرنا دھیان نال، اس دا معنی تے ترجمہ تے مفہوم کیے۔ اذا جاء نصر اللہ، جدوں اللہ دی مدد آ گئی، اللہ دی طرفوں مکہ فتح ہون دی شکل اندر فتح بھی آ گئی، مکہ بھی فتح ہو گیا، اللہ دی نصرت تے مدد بھی آ گئی، اور اینا اللہ دا فضل ہویا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اپنی اکھاں نال ویندے ہو جماعتاں دیاں جماعتاں تے گروہاں دے گروہ دین اسلام اندر
داخل ہو رہے نے، فوجاں دیاں فوجاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہی نے۔ اللہ اکبر اللہ، لہذا ان دے شکر دے اندر فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ دی حمد نال ان دی تسبیح بھی بیان کرو تے استغفار بھی کرو۔ انہ کان توابا، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے تے بڑا مہربان ہے۔ اے جو سورت نازل ہوئی، توجہ کرنا دھیان نال، مسلمان تے صحابہ راضی ہو رہے نے، لیکن ایک بوڑھے جے آدمی نبی پاک دا یار تے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس سورت دے نازل ہون تو بعد روئی جا رہے نے، مسلسل آنسو باہی جا رہے نے، زارو قطار روئی جا رہے نے۔ صحابہ کہندے نے ویکھو رب دی طرفوں تے خوشی دا اعلان ہویا ہے کہ اللہ نے فتح عطا کر دیتی ہے، رب نے انی بڑا انعام کر دیتا ہے، فوجاں دیاں فوجاں اسلام وچ داخل ہو گئیاں نے۔ اے دے وچ رون والی کیڑی گل نے؟ سارے صحابہ نو او گل سمجھ نہ آئی جڑی جناب یارگار ابو بکر صدیق نو سمجھ آ گئی۔ انہوں نے پوچھن والا پوچھ دے تسی روندے کیوں؟ کہنے لگے تانوں نہیں پتا اس صورت اندر رب نے نبی دی موت دی خفیہ اطلاع دے چھڈی۔ کیوں؟ جدو دین مکمل ہو جاندہ نا تو پھر رب دے نبی دی لوڑ باقی نہیں رہندی۔ اصل اندر رب نے یہ دسیا ہے کہ ہن جلدی جلدی وہ وقت آن والا ہے کہ اللہ اپنے نبی نو اپنے کول بلا لیں۔ اور اوہی گل ہوئی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او نا حضرت عبداللہ بن عباس کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک دے بڑے صحابی نے، پیارے صحابی، لیکن عمر جوانی تھوڑی عمر ہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں وڈے وڈے لوگاں دی مجلس ہوندی، بڑے بڑے لوگاں دی تے بڑی شان والے لوگ جنہاں نے نبی پاک نال بدر دے اندر جنگ لڑی او بھی بیٹھے ہوندے تے سارے وڈیری عمر دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے نو، اس نوجوان نو، عبداللہ بن عباس نو وچ بٹھا لیندے تے اے وڈے لوگ کہن لگے حضرت جی تسی کی کر دے ہو؟ اسی سارے عمر وچ بھی وڈے ہاں تے عقل وچ بھی زیادہ ہاں تے اس نکے جے نوجوان منڈے نو تسی ساڈی مجلس وچ بٹھا لیندے ہو۔ حضرت عمر کہن لگے تانوں پتہ نہیں اس نوجوان دا علم کتنا زیادہ ہے۔ تے ایک دن پھر دسن واسطے نا آپ نے دو منو بلا لیا، وہ سارے بدر وچ شامل ہونے والے بوڑھے بوڑھے صحابی انہوں نے بھی بلایا تے نال عبداللہ بن عباس نے بھی بلا لیا۔ توجہ کر دے جانا دھیان نال کہ انہوں نے کس طرح اس علم نو بیان کیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں سارے کو پوچھتے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت دا مطلب کی ہے؟ انہوں نے اپنا اپنا مطلب بیان کیتا کہ اندے وچ اللہ نے خوشخبری دیتی ہے، فتح دی خوشخبری دیتی ہے۔ کسی نے کیا کہ سانو علم ہی نہیں اندے وچ کی بیان ہویا ہے؟ تے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے عمر، یہ صحیح بخاری دی حدیث ہے 4970 نمبر، کہنے لگے یہ جڑی سورت اللہ نے اتاری ہے ہوا اجل رسول اللہ، اندے وچ تے نبی دی موت دی خبر ہے، اندے وچ تے اللہ نے نبی دی موت دی خفیہ اطلاع دیتی ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے صحیح بخاری دی حدیث ہے ما اعلم منها الا ما تقول، اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جڑا معنی تے مفہوم اس سورت دا تو سمجھے ہے او ہوئی میں سمجھے کہ گل سچی ہے، ان دے اندر نبی پاک دی وفات دی خفیہ اطلاع ہے۔ ایویں ہی ایک موقع اور آندا ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے مسند امام احمد، حوالہ بھی نوٹ کرنا ہے، حدیث نمبر 22,052
2250 مسند امام احمد دی تے صحت دے لحاظ نال صحیح حدیث ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل کیا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی پاک نے یمن دی طرف اپنا مبلغ بنا کے بھیجے ہے، یمن دی طرف تبلیغ کرنے واسطے بھیجے ہے۔ تبلیغ کرنے والیاں دا اتنا شان ہے، اللہ دے نبی کائنات دے پیغمبر اپنے صحابی معاذ نو الوداع کرنے واسطے کنے رستے دے نال آپ گئے دور تک۔ حضرت معاذ گلاں باتاں کر دے گئے تے نال اللہ دے نبی فرماندے نے یا معاذ اے معاذ انکا عسا اللہ تلقانی بعد آمی ھذا، اے معاذ قریب اگلے سال تو مدینے آویں تے میرے نال تیری ملاقات نہ ہوئے، قریب اگلے سال تو مدینے آویں اور اے جڑی میری مسجد ہے مسجد نبوی اس مسجد دے کولوں گزرے وقبری تے ہو سکتا ہے تو میری قبر دے کولوں گزرے کیونکہ میں موت آ جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں لفظاں نو سن کے فبکا معاذ، حضرت معاذ رو رو کے ٹائی مار کے رون لگ پے کیونکہ ان دے اندر اللہ دے رسول دی جدائی دا تذکر ہے۔ صحابہ نو اتنا غم تے نہ دکھے آپ نے کئی موقع ایویں نا میں اشارتاً گلاں دسا جانا آپ ہر سال روزیاں دے اندر 10 دن دا اعتکاف کردے سن۔ جس سال اللہ دے نبی دی وفات ہوئی ہے اس سال نبی پاک نے 20 دنوں دا اعتکاف کیتا ہے۔ ایویں جدوں بھی روزے آندے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان اندر جناب جبریل علیہ السلام نال قرآن دا دور کر دے، جبریل قرآن نبی پاک نو سنان دے، اللہ دے نبی قرآن جبریل علیہ السلام نو سنان دے۔ آپ ہر رمضان نو ایک باری دور کر دے لیکن جڑا آخری سال ہے اس سال تے اس رمضان نو نبی پاک نے 2 باری دور کیتا ہے۔ یہ تبدیلیاں آندیاں رہیاں۔ ایویں حجۃ الوداع دا موقع آ جاندا ہے، نبی پاک دی زندگی دا پہلا تے آخری حج آپ نے سارے صحابہ نو 1 لاکھ تو زیادہ مجمع اور آج پہلا موقع ہے کہ سارے نبی دے یاراں نے اپنی آنکھاں نال نبی دا دیدار کیتا۔ کیوں؟ کنے لوگ ایسے سن جنہ کلمہ تے پڑھے ہے نبی دے امتی بھی بنے نے لیکن نبی پاک نال دیدار نہیں ہویا، آپ دی ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن حجۃ الوداع دے موقع تے 1 لاکھ تو زیادہ لوگ نے آپ انہوں نے مخاطب ہو کے کہندے نے میں تنوں آ بھی چیزاں پہنچا دیتی ہیں، اللہ دا دین پہنچا دیتا ہے تے سارا کچھ کر کے آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ لتاخذوا مناسککم، آؤ میرے کو حج دے مسئلے تے دین دے مسئلے سکھ لو۔ فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجی ھذا، اے میرے صحابہ آؤ حج دے طریقے سکھ لو، میرے کو حج دے مسئلے سکھ لو کیونکہ ہو سکتا ہے آن والے حج تے میری تواڈی ملاقات نہ ہوئے، آن والے حج تو پہلے میں رب کو چلا جاؤں۔ ایویں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقعوں تے اس چیز دا اظہار برملا کر رہے نے اور اے بھی آپ فرماندے نے لوگاں نو مخاطب ہو کے کیا میں تنوں دین پہنچا دیتا ہے تے سارے نے کیا جی جی تسی حق ادا کر دیتا ہے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب وال دھیان کر کے کہندے نے اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اے اللہ اے منظر تسی دیکھ رہے ہو لوگ بھی گواہیاں دے رہے نے کہ میں دین دا علم سارا پہنچا دیتا ہے، تبلیغ کر دیتی ہے۔ اللہ سونے تسی بھی گواہ ہو جاؤ کیا میں
دین توڑا پہنچا دیتا ہے تے لوگوں تک یہ بیان کر دیتا ہے تے نال ہی آپ نے ایک ڈیوٹی اور لگائی کیونکہ ان نبوت چاہ رہی ہے تے سرکار نے فرمایا پہلے جدوں کوئی نبی جاندا اللہ کے نبی اور بھیج دیندا آپ فرماندے نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی اے دنیا دے لوگوں مینوں اللہ نے آخری پیغمبر بنایا ہے میرے تو بعد نبوت نہیں آ سکتی میرے تو بعد میرا کام دین دے عالم کرن گے اللہ اکبر اللہ نالے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا 1 لاکھ تو زیادہ مجمع تے میرے نبی ڈیوٹی لگا کے جا رہے نے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ اے جتنے بھی لوگ اس میدان دے اندر حاضر نے انہاں دی ڈیوٹی میں لگا رہے ہاں اے دین دیاں گلاں انہاں تک پہنچا دیو جڑے ایتھے حاضر نہیں دے ایتھے موجود نہیں دے آپ نے ڈیوٹی لگائی کہ میری امت ہر بندہ تبلیغ کرے گا اور دین دے مسئلہ نو اگے بیان کرے گا یہ بھی آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء میرے تو بعد میرے دین دے وارث میری امت دے علماء ہون گے اے دین قیامت تک لوگاں تک پہنچاندے رہیں گے نبی تے نہیں آئے گا لیکن علماء دین دی تبلیغ کرتے رہیں گے اللہ اکبر اللہ ایک اور موقع دے سرکار فرماندے نے غزوہ احد دے شہداء دی نماز جنازہ ادا کی تھی اللہ اکبر اللہ آپ نے دعاواں کی تھیاں اس تو بعد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے تشریف فرما ہوندے نے توجہ کرنا یہ بھی حدیث صحیح بخاری دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے 3596 نمبر حدیث ہے آپ سرکار نے فرمایا ہے انی فرتکم وانا شہید علیکم اللہ اکبر اللہ اے میرے صحابہ قیامت والے دن حوض کوثر تے میں تھوڑا انتظار کراں گا حوض کوثر تے میں تھوڑا انتظار کراں گا تے نال میں تواڈے تے گواہ بھی ہوواں گا قیامت والے دن میں تھوڑی گواہی دیواں گا اور اے بھی ذہن چ رکھنا واللہ لانظر الی حوضی الان اے میرے صحابہ میرا حوض اس وقت بھی مینوں نظر آ رہے ہے دعا کرو کل قیامت نوں جدوں حوض کوثر تے جائیے نا تے سرکار اپنے ہتھاں نال سانوں پانی پلان ایسا نہ ہوئے ایسی بدبختی نہ ہوئے جی میں صحیح بخاری دی حدیث نا کئی بندے آن گے انہاں دے ہاتھ پیر تے چمک دے ہون گے سرکار انہاں نوں پانی پلان واسطے اگے بڑھن گے لیکن بدقسمتی نال انہاں دے تے نبی پاک دے درمیان دیوار ہو جائے گی نبی پاک پوچھن گے وجہ کی ہے تے جبریل تے نبی دے طرف مقرر ہون والے فرشتے آپ نو جواب دیں گے اے او تواڈی امت دے بدبخت لوگ نے جنہاں نے تواڈے جان تو بعد دین دے اندر بدعتاں پیدا کر دیتی ہیں اپنی مرضیاں کرتے رہے دین دے اندر وعدے کیتے گھاٹے کیتے اپنی مرضیاں کیتیاں او اللہ کو دعا کری اللہ ساری زندگی نبی دی سنت تے عین عمل کرن دی توفیق دینا یا اللہ ساری زندگی سنت کے مطابق گزارن دی توفیق دینا تے جدوں موت آئے تے موت بھی نیک نصیب کرنا اللہ اکبر اللہ آیا ایک ٹولا چہرے چان نورانی نے ولیاں والی پائی ہوئی پوری نشانی نے پیشاں ہٹایا انہوں ملک گرامی نے اے نہیں امت تواڈی نبی پیاریا دین تواڈا اینا خوب بگاڑیا دعا کرے اگر اللہ سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی مسئلہ بیان کیتا ہے آپ نے فرمایا اے میری امت دے لوگوں اے بھی ذہن چ رکھ لینا میرا
تے قیامت دا کوئی فاصلہ نہیں، درمیان چ کوئی نبی نہیں۔ جدو اللہ نے مینوں نبی بنا کے بھیجیا میرے تو بعد قیامت تے آ سکتی ہے، نبوت نہیں آ سکتی۔ قیامت آ سکتی ہے، نبوت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جویں اے دو انگلیاں آپس ملیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیماری دا آغاز ہو جاندا ہے 11 ہجری سوموار دا دن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھ کے بقی قبرستان تو واپس آندے نے تے واپسی آندے نبی پاک دی طبیعت بگڑ گئی، آپ دی مرض دا آغاز ہو جاندا ہے۔ مرض دے مکمل جڑے 13 یا 14 دن آپ نو مرض رہے تے انہاں دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازاں پڑھائیاں نے، کچھ تے آپ پڑھائیاں نے تے آخری دناں دے اندر آپ نے جناب ابو بکر نو مسلے تے کھڑا کر دیتا۔ اللہ اکبر اللہ، تقریباً 17 نمازاں دی امامت جناب ابو بکر صدیق نے کروائی ہے نبی پاک دی زندگی دے اندر۔ اللہ اکبر اللہ، مرض الموت دا وقت تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ اے ہویا کرتی سی، آپ جدوں بیمار ہوندے معوذتین پڑھ کے اپنے جسم نو دم کر دے۔ معوذتین پتہ کی ہوندی ہے؟ ادھر آخری دو کل نے نا، قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ برب الناس، ان پلے بن لو۔ اے جنہیں تسی میرے دوست بیٹھے جے بہن ہی کہندا حدیث پاک وچ آندا ہے اے معوذتین دو پناہ والیاں ایسیاں صورتاں نے، دنیا دے اندر کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جڑا انہاں صورتاں نال اللہ حل نہ کر دے وے۔ کسی نو جادو ہویا تے تاں بھی، کوئی پریشان ہے تے تاں، اگر کوئی بیمار ہے تے ان دے واسطے بھی، کوئی دشمنہ تو تنگ ہے تے ان دے واسطے بھی، کوئی اپنے تو تنگ ہے کوئی بگانے تو تنگ ہے ان دے واسطے بھی، ہر قسم دی پناہ اگر چاہندے ہو اے معوذتین لازم پکڑ لو، انہوں زبانی یاد کر لو۔ بلکہ میں تانوں بطور وصیت کہاں گا اے جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہو، اگر تہجد مکمل نہیں پڑھ سکتے کم از کم فجر دی نماز تو پہلے اٹھیا کر 2 رکعتاں پڑھ لیا کر، ایک وچ سورہ فلق پڑھ لیا کر، ایک وچ سورہ ناس پڑھ لیا کر۔ انہاں دوواں دیاں آیتاں ملا کے 11 بندیاں نے۔ سرکار نے فرمایا کہ جڑا بندہ کم از کم 10 آیتاں دی تلاوت کردا ہے اللہ انہوں غافلاں دی صف وچوں کڈ کے تے انہاں نوں فرما برداراں دی صف وچ کھڑا کر دیندا۔ تو کم از کم 2 رکعتاں پڑھیا کرو، جس طرح دا مسئلہ ہے دم کریا کرو، کیونکہ نبی پاک دی حدیث تو یہ دم ثابت ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، صحیح بخاری دی حدیث ہے، آپ جدوں بیمار ہوندے معوذتین نال دم کر دے اپنے جسم دے تے ہن آپ بیمار ہو گئے نے، میں یہ دوویں صورتاں پڑھ کے تے نبی پاک دے ہتھاں تے پھونک کے آپ دے برکت والے ہتھاں نوں میں سارے جسم تے مارے ہے، لیکن اللہ دا حکم تے پھر پورا ہی ہونے والا سی۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، اے بھی صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے والے موت دے آخری دنوں دے اندر بھی آپ نے اپنی بیویاں وچ انصاف کیتا ہے۔ توجہ کرنا، یہ شادیاں کرنا ذمہ داری ہے، چاہ دا کام نہیں، یہ ذمہ داری بہت بڑی۔ سرکار نے بھی فرمایا کہ جڑا بندہ 2 عورتاں نال شادی کر دے، ایک نو سب کچھ دیندا ہے تے دوجی نو پوچھدا ہی نہیں، قیامت والے دن رب دے سامنے ایویں پیش ہوئے گا کہ اندا ایک پاسا ہی ماریا ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا خیال کیتا ہے، آپ بار بار پوچھتے ہیں اج میری واری کدھر ہے، اج کدھر ہے، اج کدھر ہے۔ نبی دی ازواج سمجھ گئیاں کہ نبی پاک کو جناب عائشہ نال زیادہ پیار ہے، انہوں نے اپنا حق دے دیتا ہے، اجازتاں دے دیتی ہیں۔ آقا تانوں مکمل اجازت ہے، جس گھر رہنا چاہو تسی رہ سکتے ہو، ساڈی طرفوں مکمل اجازت ہے۔ سرکار نے اما جان عائشہ دے گھر نوں اختیار کر لے،
اللہ اکبر اللہ. 4 دن وفات تو پہلے جمعرات دا دن ہے, تکلیف اور بڑھ جاندی ہے. ایسے دوران اور بھی مسئلے مسائل پیش آئے, آپ نے وسیعتاں نصیحتاں بھی کی دیاں. اللہ اکبر اللہ. تے ایک دن تے آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر نو حکم دیو وہ میری جگہ تے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے آقا بڑے نرم دل نے فرمایا نہیں اے ہو ہی نہیں سکتا جس قوم اندر ابو بکر موجود ہوئے, ابو بکر تو علاوہ کوئی امام بن سکتا؟ کچھ بولو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو علاوہ کسی نو امامت دا حق مل سکتا؟ آپ نے اپنے مسلح سے کھڑا کر دیتا ہے. ایک تکلیف بڑھ دی گئی اور بڑھ دی گئی. آپ نے مسواک دیکھی. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک وال ویکھے, مسواک نال پیار کریا کر, مسواک نال محبت کریا کر, ان دے اندر ثواب بھی ہے, اللہ دی رضا بھی ہے, ان دے وچ منہ دی طہارت اور صفائی بھی ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موت دے آخری دم تک مسواک نال پیار کیتا ہے. تے جس نماز نو مسواک نال پڑھ دے ہو اوندا ثواب بھی بڑھ جاندا ہے, منہ بھی پاک ہو جاندا ہے, رب بھی راضی ہو جاندا ہے. آپ سرکار نے اپنے صحابی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے عوف احفظ خلالا ستن, میرے کو 6 قیامت دی نشانیاں یاد کر لے. کنیاں؟ 6 قیامت دیاں نشانیاں یاد کر لے. انہاں 6 نشانیاں دے وچوں احداہن موتی, انہاں وچوں ایک نشانی میری موت ہے. میں جدو دنیا تو چلا جاواں گا تے سمجھو پھر قیامت قریب آئے گی. اللہ اکبر اللہ. اما جان نے مسواک اپنے منہ دے اندر چبا کے نبی پاک میں پیش کی تھی. اللہ اکبر اللہ. نالے اللہ دا شکر ادا کر دیا نے. نبی پاک دا سر مبارک میرے سینے پاک تے اللہ نے اتنی رحمت فرمائی. جاندیاں اللہ نے نبی پاک دا لعاب تے میرا لعاب ملا دیتے. اے اتنی اللہ نے رحمت فرمائی. اللہ اکبر اللہ. 12 ربیع الاول نو سرکار دنیا تو چلے گئے. اللہ اکبر اللہ. صحابہ دے پیراں چوں زمین نکل گئی. حضرت عمر جیسا بہادر بندہ کہنے لگا جن نے نبی پاک دی وفات دا تذکرہ کیتا میں گردن اتار دیاں گا, لیکن اللہ دا حکم اے تے پورا ہونے والا سی. 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی, میرے پیغمبر پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی. کر بھی صدیقہ دا تے چولی بھی صدیقہ دی. اور صدیقہ میری اماں جان تیرا کتنا مقام ہے, تیری کتنی عظمت ہے. تیرا باپ بھی اللہ تو آپ بھی اللہ تے نبی پاک نو سب تو زیادہ پیار بھی توڑے نال. اللہ اکبر اللہ. کر بھی صدیقہ دا تے چولی صدیقہ دی, سینہ بھی صدیقہ دا تے بولی بھی صدیقہ دی. اللہ دا حکم یارو پورا ہومن والا سی, میرے پیغمبر پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی. صدیقہ نے ہاتھ چکے, صدیقہ نے ہاتھ چکے, منگ دی دعاواں اللہ میرے. کتنا حوصلہ ہے امبا جان کا. انہوں نے سینے پاک دے کائنات دی سب تو بڑی ہستی اج لیٹے نے تے رب کو دعاواں پہ کر دے نے. آقا فرماندے نے صدیقہ بس کر,
انہوں شفا دیاں باتاں ختم ہو گئیاں، ان رب نال ملاقات دیاں باتاں شروع ہو گئیاں نے۔ صدیقہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعاواں، اللہ میرے محمد تائیں تو دے دے شفاواں۔ ہتھاں وچ صدیقہ دا کلیجا پیا کھاندا ابالا سی، میرے پیغمبر پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی۔ ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے، ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے، بس کر دعا دی عائشہ، بس کر دعا دی عائشہ، آ گئے وقت نزا دے، اللہ دا حکم نہ ٹلنے والا سی، میرے پیغمبر پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی۔ آپ وسیعتاں نصیحتاں کر دے، رب کول چلے گئے، رب کول جان نو پسند کر لیا، فرمایا غلاماں دا خیال کرنا، عورتاں دا خیال کرنا، نمازاں دا خیال کرنا، حق حقوق دا خیال کرنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور بھی صحابی سن لیکن جنہاں نے نبی پاک نو غسل دیتا ہے قبر وچ اتارے ہیں، انہاں وچ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن، تے انہاں نو یار صحابہ کہندے سن آؤ سانو تسی بھی غسل دینا، کیونکہ تواڈے ہاتھ او نے جنہاں نے نبی پاک سرکار نو غسل دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر 12 ربیع الاول نو دنیا تو تشریف لے گئے۔ اے میرے دوستو یقین کر لو، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے جھولی دے اندر، میرے سینے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی روح پرواز کر گئی۔ میں وہ منظر ویکھیا، اس تو بعد کسے دی موت مینوں پریشان کر دی نہیں سی۔ میں نبی پاک دی موت ویکھی ہے، پھر کسے دی موت مینوں وٹی نہیں سی لگدی۔ آؤ یارو، اور کئی چند دن چادتے جی گئے نے، پھر موت پیالہ پی گئے نے، اور پاک تھی تے دور تراز گئے کو لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ غور کرنا، بڑی پتہ دی بات ہے۔ اور 10 ابراہیم خلیل کتے، موسیٰ بن عمران کلیم کتے، تے ساڑھے ہادی نبی کریم کتے کو لا الہ الا اللہ۔ میں تے پھر تانوں سمجھا دے ہی رہنا ہے۔ اور رکھ یاد قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، اور چھڑ جا نہیں دنیا دے غم شادی نو کو لا الہ الا اللہ۔ اور کر یاد کفن دیاں بندانو، اور رکھ یاد قبر دیاں کندانو، اور چھڑ جا نہیں زن فرزندانو کو لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ دا مطلب ایک ہوئی ہے کہ ساری دنیا نے فوت ہو جانے، جدو امام الانبیاء نہیں رہے اسی بھی نہیں رہنا۔ دعا کرو اللہ زندگی بھی اچھی نصیب کرے تے موت بھی نیک نصیب کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل۔ وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر سیف ساجد کے نام پر، اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر اس نام پر یہ میرا چینل ہے۔ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں۔ ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں
اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں۔ یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے۔ آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں۔ آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔